إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، ہم اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کی ایسی حمد بیان کرتے ہیں جو مکمل، مسلسل، موصلہ دھار ہو، اور اس کی یک بعد دیگر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، ایسا شکر جس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے، اور بے پناہ درود و سلام و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، میرے دینی ملی اسلامی بھائیوں اور میری ماؤں بہنوں، آج کے خطاب کا عنوان جنتی عورت کون؟ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جیسے مال کی نعمت، صحت کی نعمت، میاں بیوی کی نعمت، اولاد کی نعمت، اس طرح بے شمار انگنت نعمتوں سے نوازا ہے، اور اس میں سب سے بڑی نعمت اگر کوئی اللہ رب العالمین نے ہم کو دی ہے اور نوازا ہے تو وہ دین اسلام کی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ نعمتیں ہمیں اس لیے دی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں، لیکن ہم ہیں، خواہ مرد ہو یا عورت، وہ ان نعمتوں کو پا کر اللہ رب العالمین کو ہی بھول جاتے ہیں،
اگر ہمیں کوئی چیز یاد رہتی ہے تو وہ دنیا کی محبت اور وہ دنیا کی عیش و عشرت. شراب نوشی، زناکاری، عیاشی، بے حیائی، بے ایمانی، موج مستی، عیش و عشرت، آج پوری دنیا میں ان غفلتوں کا بول بالا ہے. اس بات کا نقشہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صرف ایک جملے میں کھینچ دیا، الہاکم التکاثر، کہ زیادہ کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا. اس لیے اے ایمان والو، دولت دنیا پر فخر کرنے والو، عیش و عشرت میں اپنے رب کو بھول جانے والو، یاد رکھو یہ عیش و عشرت کی چیزیں تمہیں دنیا میں آخرت میں کسی کام نہیں آنے والی. رب کی پکڑ اور اس کے عذاب سے تمہیں ہرگز نہیں بچانے والی. اگر تمہیں آخرت میں رب کی پکڑ اور اس کے عذاب سے کوئی چیز بچائے گی تو وہ تمہاری نیکیاں ہیں، وہ تمہارے نیک اعمال ہیں. اگر تم نیک اعمال کرو گے تو جنت جاؤ گے، اور نہیں تو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے. اور یہ رب کا وعدہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے جو کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء میں فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، کہ جو مرد اور عورت ایمان والا ہو اور نیک عمل کرتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور اس پر کھجور کی گٹھلی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اس لیے اے ایمان والو، دنیا کی فکر چھوڑو اور آخرت کی فکر کرو، اور اپنا تعلق نیکیوں سے جوڑو، اعمال صالح سے جوڑ لو. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش قبیلے کو جمع کیا اور انہیں جہنم سے ڈرایا. اب اس خطاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو مخاطب کر کے خاص نصیحتیں کی. وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، اے میری بیٹی فاطمہ، اے محمد بنت فاطمہ، تمہیں جو کچھ بھی مانگنا ہے مجھ سے یہی مانگ لو، آخرت میں تمہارے کسی کام نہیں آنے والا. ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو مخاطب کر کے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ، جہنم کے عذاب سے بچو، اور یاد رکھو تمہارے حق میں اللہ رب العالمین کے پاس کوئی اختیار نہیں رکھتا. حاضرین، اس خطاب کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے ذریعے پوری امت کی عورتوں کو مخاطب کر دیا. کیونکہ عورت صنف نازک ہوتی ہے، اسے قدم قدم پر سنبھل کے چلنا پڑتا ہے. بیٹی اور بہن کے روپ میں اگر وہ ہے، اور اس کے کردار پر اگر کوئی بدنامی کا داغ لگ جاتا ہے تو جہاں وہ اس کے بھائی کی رسوائی کا سبب بنتا ہے، وہیں اس کے والدین کی ذلت کا سبب بنتا ہے، اور وہیں وہ چیز اس کی شادی میں رکاوٹیں بنتی ہے. اگر وہ عورت بیوی کے روپ میں ہے، اپنے شوہر کا مال و متاع، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہے، اگر اس کی آبرو پر کوئی بدنما داغ لگتا ہے تو وہ اپنے شوہر کی نظروں میں مشکوک ہو جاتی ہے. اگر وہ ماں کے روپ میں ہے، محبت اور شفقت کی علامت ہے، اپنے بیٹے اپنی اولاد کی دین اور دنیا کی درسگاہ ہے، اگر اس کی ذات اس کے کردار پہ کوئی بدنما داغ لگتا ہے ہلکا سا بھی، تو وہ اس کی پوری تربیت پر اثر انداز کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محترم حاضرین حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے پوری امت کو ایڈریس کیا ہے، پوری امت کو خطاب کیا ہے، پوری امت کی عورتوں کو مخاطب کیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے محترم حاضرین کہ آخر وہ کون سی صفات ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جن کو کرنے سے ایک بیٹی، ایک بہن، ایک بیوی، ایک بہو، ایک ماں
جنتی عورت بن سکتی ہے، اس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ عورت مسلمان ہو۔ صرف نام مسلمان رکھنا نہیں کہ کسی نے اپنی بیٹی کا فاطمہ نام رکھ دیا، ختیجہ نام رکھ دیا، یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنے کردار سے بھی مسلمان ہو، اور وہ حدیث جبریل پر عمل کرنے والی ہو، یعنی وہ شہادتین کا اقرار کرتی ہو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہو، نماز قائم کرتی ہو، روزے ادا کرتی ہو، صاحب استطاعت ہے تو زکوٰۃ ادا کرتی ہو، صاحب استطاعت ہے تو حج کرتی ہو۔ اگر یہ ارکان کی وہ آئینہ دار ہے تو وہ مومنہ ہے، وہ مسلم ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کام نہیں کرتی، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتی، وہ نماز قائم نہیں کرتی، تو چاہے وہ اپنا نام ختیجہ رکھے، چاہے عائشہ رکھے، چاہے سمیہ رکھے، کیا فرق پڑتا ہے؟ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جنتی عورت کی دوسری علامت کہ وہ مومنہ ہو۔ وہ حدیث جبریل آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر وشر، کہ وہ اللہ پر ایمان رکھنے والی ہو، وہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے والی ہو، وہ رسولوں پر ایمان رکھنے والی ہو، وہ آخرت پر ایمان رکھنے والی ہو، وہ ملائکہ پر ایمان رکھنے والی ہو، وہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنے والی ہو۔ اور ان ساری باتوں میں سب سے اہم اور سب سے بڑی چیز اگر کوئی ہے محترم حاضرین تو وہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والی، کیونکہ ایمان باللہ میں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین وجود کے طور پر، اپنے وجود کے طور پر، ذاتی طور پر موجود ہے، اور وہ عرش پہ مستوی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی ذات رکھتا ہے، اس کی ذات موجود ہے، لیکن کہاں؟ عرش پر۔ ایمان باللہ کے مرحلے میں اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو خالق، مالک، مدبر مانتی ہوں۔ روزی دینے والا کون؟ اللہ۔ موت دینے والا کون؟ اللہ۔ تمام کاموں کا کرنے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ پھر ایمان باللہ کے مرحلے میں تیسرا پہلو یہ ہے محترم حاضرین کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والی، اور عبادت کی جتنی اقسام ہیں وہ سب کی سب صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کرنے والی ہو۔ اور ایمان باللہ میں چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر ایمان رکھنے والی ہو۔ محترم حاضرین، اس مرحلے میں عورتیں بہت ٹھوکر کھاتی ہیں، اس مرحلے میں عورتوں سے بہت کوتاہی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر انہیں اولاد نہیں ہو رہی ہے، انہیں اولاد ہونے میں تاخیر ہو گئی، تو کیا کرتی ہیں؟ فوراً جا کے غیر اللہ سے منتیں مرادیں مانگنا شروع کر دیتی ہے، نظر و نیاز شروع کر دیتی۔ اگر اس مسئلے میں کہ ان پر کوئی دکھ، درد، تکلیف، مصیبت، پریشانی آئی تو فوراً تعویذ، گنڈے، فال کھولنا شروع کر دیتی ہے۔ اے میری ماؤں بہنوں، یہ سارے اعمال شرکی اعمال ہیں، اور ان کا انجام صرف جہنم ہے۔ محترم حاضرین، تو ان سے ہمیں محفوظ رہنا ہے، باز رہنا ہے۔ بات ایمان کی آئی ہے محترم حاضرین، تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت سمیہ کو کیسے بھولا جا سکتا ہے کہ جنہوں نے شہادت کو قبول کر لیا لیکن ایمان سے سودا نہیں کیا۔ بات ایمان کی آئے گی تو فرعون کی بیوی کو کیسے بھولا جا سکتا ہے کہ جس نے محل میں موجود دنیا کی ہر طرح کی عیش و عشرت کو ٹھکرا کر ایمان کو گلے لگا لیا اور دعا کر لی، اے اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا، فرعون اور اس کے عمل سے مجھے محفوظ رکھ اور ظالموں سے مجھے نجات دے۔ ایمان باللہ کی بات آئے محترم حاضرین تو ہمیں ہماری ماؤں بہنوں کو یہ بات ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم کا ٹاگ بن گئی۔ تو یہ بالکل نہ سوچے کہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئی، میرا نام فاطمہ، میرا نام سمیہ، میرا نام ختیجہ، میرا نام عائشہ، تو میں مسلم ہو گئی، میں مومن ہو گئی۔ نہیں،
حدیث جبریل پر عمل ہوگا تو وہ مسلم ہے، نہیں تو۔ اسی طرح محترم حاضرین، جنتی عورت کی تیسری علامت یہ ہے کہ وہ فرما بردار ہو، قانتاتی، عبادت گزار ہو، فرما بردار ہو، اللہ رب العالمین کی خالص عبادت کرنے والی ہو، خشوع اور خضوع اور عاجزی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والی ہو، اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک کرنے والی نہیں ہو، ورنہ اس کی پوری عبادت ضائع ہو جائے گی۔ وہ اللہ رب العالمین کی فرما بردار ہو، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار ہو، وہ والدین کی فرما بردار ہو، وہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہو۔ محترم حاضرین، بعض عورتیں ایسی ہیں جو نہ عبادت گزار ہوتی ہیں اور نہ فرما بردار ہوتی ہیں، بعض عورتیں ایسی ہیں جو عبادت گزار بھی ہوتی ہے اور فرما بردار بھی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے شوہر کی نافرمان ہوتی ہے۔ شوہر کی فرما برداری کا کیا مطلب ہے؟ شوہر کی فرما برداری کا مطلب یہ ہے محترم حاضرین کہ وہ شوہر کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھے، اس کے حقوق کا خیال رکھے، اس کی خدمت کرے اور اچھے اور برے وقت میں اس کا ساتھ دے۔ لیکن آج ہمارے گھروں کا جو حال ہے محترم حاضرین، بولنے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر شوہر ایک جملہ کہتا ہے، ایک بات بولتا ہے، بیوی اس کے بدلے میں 10 باتیں 100 باتیں بولتی ہے۔ آج نہ تو شوہروں کو اپنے مقام و مرتبے کا احساس ہے اور نہ بیویوں کو شوہر کے مقام و مرتبے کا احساس ہے۔ شوہر کا مقام و مرتبہ کیا ہے محترم حاضرین؟ الجامع صحیح کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ تو اپنے شوہر کو سجدہ کر، کیونکہ اس کا مقام بڑا ہے۔ یہ حدیث سب نے سنی ہوگی، یہ حدیث سب کے علم میں ہوگی، لیکن اس سے کیا شوہر کا مقام مرتبے کا اندازہ ہوا؟ اس کے آگے کی حدیث کا جو ٹکڑا ہے محترم حاضرین، جب ہم سماعت فرمائیں گے تو یہاں جتنے شوہر بیٹھے ہیں انہیں اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے، اور وہ عورتیں نیک خاتون جو فرما بردار ہیں انہیں اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو نیک توفیق دی کہ وہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہیں، اور وہ میری مائیں بہنیں جو نافرمانی میں مبتلا ہیں انہیں باز آ جانا چاہیے کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں آگے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر آدمی کے سر سے لے کے پاؤں تک زخم لگ جائے اور اس سے خون اور پیپ رس رہا ہو اور اس کی بیوی آگے بڑھ کر چاہ کر اپنی زبان سے اس کو چاٹے، تب بھی وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ محترم حاضرین، سوچنے کی بات، غور کرنے کی بات ہے، کیا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین نے شوہر کو دیا ہے، شکر بجا لانے کی بات ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آدمی شوہر بیوی کو آرڈر دے رہے کہ تو میری خدمت کر، وہ آدمی کو ایسی تکلیف میں دیکھ کر خود ہی آگے بڑھ کر اس کے زخموں کو اپنی زبان سے چاٹے تو بھی وہ شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ ایک اور حدیث میں ہے، حسین بن محسن رضی اللہ عنہ اپنی پھوپھی کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ بہت نصیحت آموز حدیث ہے محترم حاضرین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا، بہت افسوس کے ساتھ، پچھلا ہی جمعہ درود کے اوپر خطاب ہوا تھا، اتنے بار اللہ کے نبی کا نام آیا لیکن درود نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ کیا اس کی برکت ہے ہم پھر بھول گئے کہ ایک بار اللہ کے نبی پہ درود بھیجنے پر ہم پہ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ اہل بدعت کی مساجد اور اس مسجد کا کیا فرق رہا پھر؟ وہ بھی خطبے میں بیٹھ جاتے جیسے درود پڑھنا حرام ہو، نبی پر رحمت بھیجنا حرام ہو، محفل میں ہی نبی کے نام آنے پر درود بھیجا جاتا ہے، اذان کے وقت نہیں بھیجا جاتا۔
مسئلہ یاد رکھے، اذان میں نبی کا نام آئے تو جب درود نہیں پڑھنا ہے، بلکہ محفل میں جب نبی کا نام آئے تب درود پڑھنا ہے۔ تو ان کی پھوپھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تو شادی شدہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ اس نیک خاتون نے عرض کیا جی ہاں۔ کہا تیرے شوہر کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ اس نیک خاتون نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے شوہر کی فرما بردار ہوں، اس کے حقوق کا خیال رکھتی ہوں، اس کی خدمت کرتی ہوں، الا یہ کہ جو میری طاقت سے باہر ہو۔ ایسی صورت میں محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیک خاتون کو نصیحت کی کہ دیکھنا، اپنے شوہر کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ تیرے لیے جنت اور جہنم کا سبب ہے۔ اس حدیث سے محترم حاضرین یہ بات پتہ چلی کہ اگر خاتون نیک بھی ہو تو اس کو بھی اس طرح نصیحت کی جا سکتی ہے، کہیں وہ اپنے سبق کو بھول نہ جائے۔ اور اگر وہ عورت نیک نہیں ہے، نافرمان ہے، تب تو لازمی طور پر اس کو خطاب کرنا ضروری ہے۔ جب یہ احادیث ہم اپنی قوم کی ماں بہن بیٹیوں کو سناتے ہیں محترم حاضرین، تو وہ کہتی ہیں یہ کیسا اسلام ہے جو صرف عورتوں پر ہی ذمہ داری ڈالتا ہے، مردوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالتا؟ تو میری ماں بہنوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے اسلام مردوں پر بھی بڑی ذمہ داری ڈالتا ہے۔ تمہارا اکاموڈیشن، تمہارا رہنا کھانا پینا سب مردوں کے ذمہ ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حکم دیا فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے، سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر ہے۔ پھر بھی اگر اے میری ماؤں بہنوں تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہارا شوہر تم پر ظلم کرتا ہے تو میری یہ تم کو نصیحت ہے کہ تم اس کی فرما برداری کرو، تم اس پر صبر کرو، تم اپنی ذمہ داری سے مت ہٹو۔ اس کا انجام کیا ہے؟ اس کا انجام جنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں کہ جو زیادہ محبت کرنے والی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی، جب اس کا شوہر اس سے ناراض ہو جائے، جب اس پر کوئی ظلم کر دیا جائے، جب وہ پریشان ہو جائے، اس کے باوجود بھی وہ اپنے شوہر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اور کہے جب تک تو مجھ سے راضی نہیں ہوگا میں نہیں سوؤں گی۔ یہ جنتی عورت کی علامت ہے محترم حاضرین۔ اسی طرح جنتی عورت کی چوتھی علامت محترم حاضرین کہ وہ سچ بولنے والی ہو۔ آج ہم معاشرے سماج کا حال دیکھتے ہیں محترم حاضرین تو زبانوں پر مشکل ہی سے سچ آتا ہے، ورنہ جھوٹ کا تو مشغلہ ہے۔ اور عورتیں اس مسئلے میں مردوں سے 2 قدم نہیں 4-10 قدم آگے ہوتی ہے، ذرا سی بات پر جھوٹ بولتی ہے۔ بسا اوقات تو یہ نوبت آ جاتی ہے کہ مرد عورت شوہر اور بیوی میں جھوٹ بولنے کی وجہ سے نا اتفاقیاں ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، پرومس کیا، وعدہ کیا اگر 2 چیزوں کی تم گارنٹی دو میں تمہیں 2 چیزیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اگر تم مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کیا؟ 2 جبڑوں کے درمیان اور جو 2 ٹانگوں کے درمیان، انہیں زبان اور شرمگاہ کی اگر گارنٹی دے دی جائے تو اس کے لیے کیا ہے؟ جنت کی گارنٹی ہے۔ یہ احادیث مبارکہ عورتوں کے لیے، ہماری ماں بہنوں کے لیے محاسبے کی حیثیت رکھتی ہے کہ وہ دیکھیں کہ وہ کتنی اپنی زبان کی حفاظت کرتی ہے اور کتنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے۔ ذرا سا کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے محترم حاضرین، عورتیں اتنا بولتی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ اگر شوہر تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو اس کے تعلق سے مختلف طرح کے خیالات دل میں پالنے لگتی ہے، اور اگر شوہر کمانے پردیس چلا جائے پھر تو الگ ہی مسئلہ ہے۔ تو سچ بولنے کی کیا فضیلت ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، سچ بولو. سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے. آدمی جب تک سچ بولتا رہتا ہے، سچ کی تلاش میں رہتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سچا لکھ دیا جاتا ہے. جھوٹ سے بچو. جھوٹ برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، برائی جہنم کی طرف رہنمائی کرتی ہے. آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. عام طور پر ہمارے گھروں میں دیکھا جاتا ہے محترم حاضرین، بچوں کو کھلاتے وقت، بچوں کو بہلاتے وقت بہت سے والدین جھوٹ کا استعمال کرتے ہیں. اگر بچہ رو رہا ہے، بچہ ضد کر رہا ہے، بچہ مان نہیں رہا ہے، فوراً جیب میں ہاتھ ڈالیں گے، لے، جبکہ جیب سے کچھ نکال کے دیے نہیں. بچہ ضد کر رہا ہے، اس کو بہلانے کے لیے دیکھ وہ آیا، جبکہ وہاں کوئی آیا نہیں تھا. یہ جھوٹ میں لکھا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کے گھر موجود تھے. انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا ادھر آؤ، میں تمہیں کھجور دیتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تو واقعی کھجور دینا چاہتی تھی؟ بولا ہاں اللہ کے نبی. کہا ٹھیک ہے، اگر تو اسے کھجور نہیں دیتی تیرے کھاتے میں، تیرے حصے میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا. محترم حاضرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جھوٹ سے بچیں. پانچویں صفت، پانچویں علامت جنتی عورت کی یہ ہے کہ وہ صبر کرنے والی. یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے. قدم قدم پر یہاں مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں ہیں. جہاں اللہ رب العالمین مردوں کو آزماتا ہے وہیں عورتوں کو بھی آزماتا ہے. لیکن مردوں کے مقابلے میں عورتیں بہت جلدی صبر کا دامن چھوڑ دیتی ہیں. ان کی زبان پہ شکوہ شکایت آ جاتا ہے اور وہ ایمان کی حقیقت اور حلاوت سے محروم ہو جاتی ہے. صبر کے اوپر میں آپ کو اس صحابیہ کی جو کہنے کو تو کالی تھی، کیا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کو مرگی کی تکلیف تھی. محترم حاضرین، یہ میری ماؤں بہنوں کے لیے سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے بہت بڑی حدیث ہے کہ وہ ایسی بیماری میں مبتلا تھی کہ جب ان کو مرگی کا دورہ پڑتا تو ان کا لباس کھل جاتا تھا، وہ برہنہ ہو جاتی تھی. ایسی تکلیف میں وہ مبتلا تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے، یعنی رقیہ کیجئے. رقیہ کا مطلب دعا ہوتا ہے. اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے، رقیہ کیجئے. اللہ کے نبی نے کہا اگر تو صبر کرے گی تو تیرے لیے جنت ہے. تو صبر کرے گی تو تیرے لیے جنت ہے، ورنہ تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کر دوں. نیک خاتون دیکھیے، اس نے کس چیز کو چنا؟ اس نے کہا میں صبر کروں گی. آج ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو نہیں پہلے رقیہ کر دو. دنیا کی نعمتیں، دنیا کی تکلیف ہم نے دیکھا، جنت کس نے دیکھا ہے؟ ملی نہیں ملی کیا ہوا؟ یہاں تکلیف نہیں ہونا چاہیے. اس نے خاتون نے کہا نہیں اللہ کے نبی میں صبر کروں گی، لیکن آپ اتنا کر دیجئے کہ جو میرے کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، جو اثرات مجھ پر ہوتے ہیں، میں برہنہ ہو جاتی ہوں، میرے کپڑے کھل جاتے ہیں، وہ نہ کھلے. اللہ کے نبی نے اتنی دعا کر دی. یہ ہے نیک خاتون. ایک اور نیک خاتون کا واقعہ میں آپ کو سناؤں کہ اسراء کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشبو آئی. اس خوشبو کو سونگھنے کے بعد آپ نے جبریل امین سے پوچھا یہ کیسی خوشبو ہے؟ جبریل امین نے کہا یہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی خادمہ کی خوشبو ہے. وہ نیک خاتون فرعون کے محل میں رہتی تھی. ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی. اس نے کنگھی کرتے کرتے اس کے ہاتھ سے کنگھی زمین پہ گری، اس نے بسم اللہ پڑھی. فرعون کی بیٹی کو یہ بات پتہ چل گئی، ارے یہ تو مومنہ ہے، یہ تو ایمان والی ہے. اس نے کہا تو ایمان لے آئی؟ بولے ہاں. تجھے معلوم ہے میرا باپ کتنا ظالم ہے؟ بولے ہاں. اگر اسے پتہ چلا تو کیا ہوگا؟ تو بولے بتا دے تیرے باپ کو، میں ایمان لیا، ایمان سے نہیں پھروں گی. اس نے اپنے باپ کو بتا دی. فرعون نے، لمبی حدیث ہے، وقت نہیں ہے اس لیے مختصر بیان کرو. فرعون نے اس عورت کو کیا سزا دیا کہ اس عورت اور اس کے بچے کو اٹھا کر آگ میں ڈال دو. ایسی کنڈیشن میں محترم حاضرین کہ جب ماں کی گود سے اس بچے کو آگ میں ڈالنے کے لیے چھینا جا رہا تھا تو ظاہر سی بات ہے
ماں اپنے بچے کو پکڑ کے کھینچے گی، وہ بھی کھینچ رہی تھی، بچے نے کہا ماں چھوڑ دے، ابھی دودھ پیتا بچہ ہے، ماں چھوڑ دے۔ جہنم کی آگ کے مقابلے میں دنیا کی آگ کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ یہ تھا اس نیک خاتون کا صبر، اور یہ تھی اس کی فضیلت کہ اس کا بچہ، یعنی دنیا میں جو 4 بچے بچپن میں بولے ہیں ان میں سے ایک بچہ یہ ہے۔ محترم حاضرین، 5ویں صفت نیک خاتون کی یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والی۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، کوئی چگلی، کوئی غیبت، کسی بھی طرح کی کوئی نافرمانی ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ وہ اللہ رب العالمین سے ڈرے۔ اللہ رب العالمین کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے والدین کی، اپنے شوہر کی، کسی طرح کی کوئی نافرمانی اگر اس سے ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ اللہ رب العالمین کا ڈر دل میں رکھے، ڈر جائے۔ حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جس کا آخری وقت چل رہا تھا، اس نے اپنے گھر والوں، خاندان والوں کو جمع کیا، کہا اگر میں مر جاؤں تو کیا کرنا؟ مجھے جلا دینا، میرا گوشت، میری ہڈیاں سب جلا دینا، اور جب وہ جل جائے جو میری ہڈیاں بچے ان ہڈیوں کی راکھ بنا کر اس دن کا انتظار کرنا جس دن تیز ہوا چلتی ہو، اور اس ہوا میں میری ہڈیوں کے اس بھوسے کو اڑا دینا۔ اللہ رب العالمین نے ہوا کو حکم دیا، کیونکہ وہ انتقال کیا، اس کے اہل و عیال نے یہی کیا۔ اللہ رب العالمین نے ہوا کو حکم دیا، اس نے ساری راکھ جمع کر دی۔ اللہ رب العالمین نے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا اے اللہ تیرے خوف سے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو جنت دے دی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے بات خواتین کی چل رہی ہے، دلیل مردوں کی دی جا رہی ہے، ایسا کیوں؟ تو ایک قاعدہ یاد رکھیے کہ کتاب و سنت میں جہاں پر بھی مردوں کو خطاب کیا جاتا ہے وہاں لازمی طور پہ عورتیں بھی مخاطب ہوتی ہیں، عورتوں کے لیے کوئی الگ سے خطاب نہیں ہوتا۔ اسی لیے ان المسلمین والمسلمات والی آیت جو نازل ہوئی تھی وہ کیوں ہوئی تھی؟ کیونکہ عورتوں نے چاہا تھا کہ ساری فضیلت، ساری اہمیت، ساری نصیحتیں مردوں کے صیغے سے، مذکر کے صیغے سے اللہ رب العالمین استعمال کرتا ہے۔ کبھی ہم عورتوں کے تعلق سے بھی کوئی بات ایسی بیان کر دے تو اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی تھی جس میں مرد عورت دونوں کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ تو جہاں پر مردوں کا صیغہ استعمال ہوتا ہے وہاں پر عورتیں بھی مخاطب ہوتی ہے۔ ہمارے مقلدین حضرات کہتے ہیں نا صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو، تو کہا یہ تو مردوں کا صیغہ ہے، اس میں عورتوں کو خطاب کدھر ہے؟ اب ٹھہرے مقلد، انہیں کیا معلوم کہ اللہ رب العالمین عربی کے صیغے میں، مرد کے صیغے میں عورت کو بھی مخاطب کرتا ہے، عورتوں کے لیے کوئی الگ سے حکم نازل نہیں ہوتا۔ تو محترم حاضرین، نیک خاتون کی، جنتی عورت کی 7ویں صفت یہ ہے کہ وہ روزہ رکھنے والی ہو۔ رمضان میں سال بھر میں رمضان کے 1 سال کے روزے فرض ہوتے ہیں، لیکن دیکھا جاتا ہے محترم حاضرین کہ ہماری مائیں بہنیں بیماری کا یا صحت کا بہانہ بنا کر روزے نہیں رکھتی، یا حیض و نفاس کا مسئلہ ہوتا ہے تو روزہ نہیں رکھتی۔ اگر حیض و نفاس کا مسئلہ ہے تو جیسے ہی وہ اس سے فارغ ہوتی ہے وہ فوراً اپنے فرض روزے پورے کرے۔ جنت والی خاتون کی یہ 7ویں علامت ہے کہ وہ روزے رکھتی ہو، نوافل کا بھی اہتمام کرے۔ شعبان کے روزے ہیں، جمعرات کا روزہ ہے، پیر کا روزہ ہے، پھر ہمارے عاشورے کا روزہ ہے، مہینے میں 3 نفل روزے ہیں، یہ سارے روزے رکھنا چاہیے اگر عورت کو جنتی خاتون بننا ہے۔ اور وقت ختم ہوا ہے اس لیے اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے 8ویں صفت نیک خاتون کی، جنت والی خاتون کی یہ ہے کہ وہ صدقہ کرنے والی ہو۔ اگر آپ کے پاس اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے تو آپ اسے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے میں بالکل بھی سوچے نہیں، ذرا بھی شک اور شبہ دل میں نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو نعمت دیا ہے، ہم اسے کیسے خرچ کریں۔
یہ دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں خود بھی صدقہ نہیں کرتی اور اپنے اہل و عیال کو بھی صدقہ کرنے سے روکتی ہے، اپنے شوہر کو بھی صدقہ کرنے سے روکتی ہے۔ یہ بات بہت ہی خطرناک ہے محترم حاضرین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے تو آپ نے عورتوں کو مخاطب کر کے کہا کہ عورتوں صدقہ کرو، میں تمہاری کثرت کو جہنم میں دیکھتا ہوں، تم بہت زیادہ لان تان کرنے والی اور شوہر کی نافرمان ہوتی ہو، اور تم سے زیادہ میں نے عقل اور دین میں کسی کو کم نہیں دیکھا، اور تم ایسی مخلوق ہو کہ جو اچھے بھلے آدمی کی عقل کو خراب کر دیتی ہو۔ عورتوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، دین اور عقل میں نقص کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل کا نقص یہ ہے کہ تمہاری گواہی مردوں کے مقابلے میں عادی ہوتی ہے، اور دین کا نقص یہ ہے کہ جب تم حیض و نفاس میں ہوتی ہو تو نماز اور روزے سے دور ہوتی ہے۔ تو عورتوں نے کیا کہا؟ صحیح فرمایا آپ نے۔ تو ایسے مسئلے میں ہمیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو یاد کرنا چاہیے، جنہوں نے ایمان لانے کے بعد اپنا سارا کا سارا مال اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر کر دیا، دین اسلام کے لیے نچھاور کر دیا۔ نیک خاتون، جنتی خاتون کی نوی علامتی ہے محترم حاضرین کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی۔ آج مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے محترم حاضرین، شوہر گھر پہ رہے یا باہر رہے، جنتی عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر اس عمل، اس فعل سے بچے جو اسے فحاشی یا زنا میں مبتلا کر سکتا ہے، اور اگر شوہر پردیس گیا ہے تو آج تو بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے محترم حاضرین کہ ایسی صورت میں خاتونوں کو، ہماری ماں و بہنوں کو ہمیشہ ان چیزوں، ان ذرائعوں سے بچنا چاہیے جو انہیں بے حیائی کی طرف لے جا سکتے ہیں جب ان کے شوہر خاص طور سے پردیس میں رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، شوہر کی فرما بردار ہو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، وہ جنت کے جس دروازے سے جنت میں جانا چاہے اس کو اجازت ہے۔ جنتی عورت کی 10ویں صفت یہ ہے محترم حاضرین کہ وہ کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والی ہو۔ بات لمبی تھی، ٹائم وقت ہے، اس لیے مختصر کر رہا ہوں۔ آج دیکھا جاتا ہے محترم حاضرین کہ فضول عورتوں کو خاص طور سے یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ ذرا سی باتوں میں بہت باتیں کرتی ہے، دیر تک باتیں کرتی ہے، اور اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے تو پھر تو کوئی لمٹ، کوئی حد ہی نہیں ہے۔ عورتوں کو خاص طور سے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والی ہو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ تم کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پالو۔ لیکن دیکھا جاتا ہے محترم حاضرین کہ اگر کوئی بات ہوئی اور وہ عورت تک پہنچ گئی تو پھر اسے BBC لندن بننے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ ہر عورت نہیں بلکہ ہزاروں عورتوں تک وہ بات پہنچ جاتی ہے، پہنچ کر رہتی ہے۔ یہ بڑی ہی خطرناک بات ہے محترم حاضرین، یہ ہمارے معاشرے سماج میں لڑائی جھگڑے، فتنے فساد پیدا کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ عورتیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا کر لیتی ہے۔ ایک مسئلہ جو ہم دیکھتے ہیں محترم حاضرین، آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے تعلق سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز با جماعت پڑھ لے وہ اللہ رب العالمین کی امان میں چلا جاتا ہے۔ کس کی امان میں؟ اللہ رب العالمین کی امان میں چلا جاتا ہے۔ اب تمام مخلوقات کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا خیال رکھے۔ اگر کسی مخلوق نے اس بندے کو تکلیف دی تو گویا اس نے اللہ رب العالمین کی حفاظت، اس کی امان میں خلل ڈالا، اور جس نے بھی اللہ رب العالمین کی امان میں خلل ڈالا اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں ڈالے گا۔
آج ہماری مائیں بہنیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا کرتی ہیں. انہیں چاہیے کہ وہ ذکر کا اہتمام کرے, کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرے. جو شخص یا جو عورت اگر فجر کی نماز باجماعت نہیں پڑھتی, اسے کسی طرح کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ کسی کے لیے جج بنے, وہ کسی پر کوئی اعتراض کرے, وہ کسی پر کوئی اشکال کرے. ضرورت سب سے پہلے اس کو خود کو اصلاح کی ہے کہ وہ خود اس گناہ کے جرم میں یعنی مجرم ہے, تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنی اصلاح کرے. اور اس مسئلے میں صرف عورتیں نہیں, محترم حاضرین پوری امت داخل ہے. آج ہر مسلمان کی محترم حاضرین یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عبادتوں سے اپنا تعلق جوڑے. اور یہ جو 10 صفتیں بیان کی گئی ہے, یہ 10 صفتیں مرد عورت دونوں کے لیے ہے. محترم حاضرین, اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان 10 صفت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم باسك الذي لا تردوه عن القوم المجرمين. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. سبحان اللہ وبحمدہ.